قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں، اللہ اکبر، تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ ہائی لائٹ کیجئے، معرفت الہی مل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کرے گا۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دیں گے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اس کے برعکس اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ حبشہ جو مکہ اور مدینہ سے بہت دور فاصلے پہ ایک ملک تھا، اپنے دور کی سپر پاور تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے حالات تنگ ہو گئے تو کچھ لوگوں کو اجازت دی کہ آپ حبشہ ہجرت کر جائیے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ ہے تو عیسائی لیکن عدل پسند ہے۔ لہٰذا لوگ گئے، اور آپ کے ساتھی جہاں جاتے تھے وہاں سو نہیں جاتے تھے، وہاں جا کر اپنی سروائیول کی فکر نہیں کرتے تھے کہ بچوں کو اسکول کون سے دے، جاب کیا کرے، گھر کیسا لیں، فرنیچر کیا۔ ہم تو کہیں چلے بھی جائیں اگر دنیا میں کسی وجہ سے، تو اپنی ہی سروائیول کی فکر ہے۔ صحابہ کرام کے خون میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درد پیدا کر دیا تھا کہ دنیا کے جس خطے پہ جاؤ گے، جہاں تمہاری مہریں لگیں گی، کل تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وہاں ایک واقعہ جو ہوا تھا، آپ اس کی تفصیلات واقع حدیث سے پڑھ سکتے ہیں کہ نجاشی نے پیغام سنا، جب سورۃ مریم کی ہی آیتیں تھی صرف، اور اس میں حضرت عیسیٰ کی حقیقت کھلی تھی، تو اسی وقت اس نے کلمہ قبول کیا، اور بعد میں پھر اس کی طرف سے 70 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں بھیجے گئے تھے، یہاں ان کا تذکرہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے قول کے اوپر اللہ نے جنتوں کے وعدے کر دیے، ہم تو کہتے ہیں عمل سے جنت ملے گی۔ تو جب آپ لکھ لیجئے کہ یہ قول نہیں تھا، یہ ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ جب انسان آبا پرستی کے سحر سے نکلتا ہے، تعصب سے دور ہوتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کی دعوت اتنی سچی، کلوز ٹو فطرہ ہے کہ پھر وہ ساری جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کے یہ کلمہ پہلے دل سے جا مانتا ہے، اور پھر زبان پہ یہ کلمہ آتا ہے، اور پھر ساری زندگی عمل بالجوارح کی صورت میں یہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ جتنی آسانی سے حبشہ سے آئے ہوئے لوگ اسلام کو مان گئے، اللہ تعالیٰ آج ان لوگوں کے بھی دل کھول دیں کہ جن تک دعوت پہنچی اور پھر اس کے بعد دل بھی مان رہا ہے، لیکن صرف لوگوں کے خوف کی وجہ سے وہ یہ بات کہہ نہیں پا رہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معرفت حق ہی اصل میں اسلام کی طرف آنا ہے۔ اس کے بعد اب کچھ